बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और व्लॉग का स्टार्ट देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फिर से आज़म सफ़र हूँ, और टाइटल और थंबनेल देख के जगह भी समझ आ गई होगी। तो कुछ अर्सा कबल जो है वो कोहाट गई थी मैं। मेरे वालिद के एक बहुत अच्छे दोस्त जो है उनकी डेथ हो गई थी, और वहाँ पे ताज़ियत के सिलसिले में जाना हुआ। और फिर कोहाट में ज़िंदा पीर जो है अलमारूफ़ ज़िंदा पीर, उनके दरबार पे हाज़री दी थी, घमकौल शरीफ। तो वही आज के इस व्लॉग में शामिल किया है मैंने अपना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल बटन जो है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशंस जो है चैनल के वो आपको वक्तन फ़वक्तन मिलते रहें। और कोहाट जो है उसके साथ मेरी बहुत ही अच्छी खूबसूरत मेरी फ़ैमिली की मेमोरीज़ हैं। मेरी तो नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद जो हैं जब वो आर्मी में थे तो कोहाट CMH में उनकी सेकंड प्लेसमेंट थी। तो मेरे भाई की जो मुझसे छोटा है, जो मेरे साथ सफ़र में भी शामिल था, उसकी बर्थ वहाँ पे हुई थी, और मैं शायद 3 या 4 साल की थी। तो मुझे उस शहर की कोई भी मेमोरी नहीं है, लेकिन मुझे बचपन में इतना कुछ सुना हुआ था तो अच्छा लग रहा था, वहाँ जाना बहुत अच्छा लग रहा था। तो घमकौल शरीफ का हम घर से तो प्लान नहीं करके गए थे, लेकिन यह है कि वहाँ जाके हमें जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा चले ज़रूर जाते हैं, विज़िट करते हैं और फातह ख़्वानी करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे गोलड़ा शरीफ दरबार का एक व्लॉग शेयर किया हुआ है, और मेरे चैनल पे अब तक जितने व्लॉग्स आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आए हैं वो गोलड़ा शरीफ वाले उस पे आए हैं, व्लॉग पे। लेकिन जहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, वहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत बुरे कमेंट्स भी किए हुए थे। कुछ ने कहा जी आप मुशरिक हैं, आप दरबारों पे जाती हैं, शिरक करती हैं, वगैरह वगैरह। तो देखें जी, दरबार पे जाना तो कम से कम शिरक नहीं है, अलबत्ता वहाँ जाके मुशरिकाना हरकतें करना जो है ना, वो यकीनन एक बुरी चीज़ है जिससे बचना चाहिए। तो मेरे ना उस व्लॉग में ना इस व्लॉग में कोई आपको ऐसी मुशरिकाना हरकत नज़र आएगी। तो वैसे शुरू करते हैं। सफ़र हमारा तमाम हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कोहाट के बाज़ार में घूम फिर रहे थे। आशूरा मुहर्रम का दिन था, तो तकरीबन बंद था सारा बाज़ार ना, और सिग्नल इश्यूज़ आ रहे थे जिसकी वजह से हमारा अपने उन फैमिली फ्रेंड्स के साथ रब्ता नहीं हो पा रहा था जो जिनके घर हमने जाना था। तो चूँकि बहुत साल, तकरीबन मेरा भाई भी 20 साल बाद यहाँ आया था, और वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स अपना घर भी चेंज कर चुके थे, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा घूमते फिरते रहे। और तकरीबन कोई 11-12 बजे जब हम थक गए ना, उनके मुतालिक पूछ के जहाँ जहाँ से मुमकिन जगह थी, तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हम दरबार पे जाते हैं, और वहाँ पे जाके फातह ख़्वानी वगैरह करते हैं, और फिर बाद में आके देखते हैं। तो ये जो रास्ता जा रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दरबार की तरफ है, घमकौल शरीफ की तरफ है। और थोड़ी सी पहाड़ी थी, बहुत ऊंची तो नहीं, लेकिन थोड़ा पहाड़ी पे है ये दरबार। और दूर से नज़र आना शुरू हो गया था, तो ज़रा थोड़ा तसल्ली हुई कि चलें जी, कोहाट में हमें कोई चीज़ तो फाइनली मिल गई। खूबसूरत पहाड़ियों में घिरा हुआ ये बड़ा ही अच्छा और पुरफ़ज़ा सा मकाम था। अजीब सी एक खुनकी सी थी यहाँ पे ना, अच्छा लग रहा था, मौसम अच्छा लग रहा था। और जैसे पंजाब के मज़ारों में, दरबारों वगैरह में बहुत रश होता है, इस तरह का यहाँ रश नहीं था। लेकिन मैंने देखा हुआ है कि उर्स के दिनों में यहाँ पर भी बहुत रश होता है। ये बाहर पार्किंग थी, और पार्किंग में भी गाड़ियाँ थोड़ी सी थी। और यहाँ से दरबार जो है वो शुरू हो गया था। मेरा ख़्याल था शायद यहीं पे जूते उतारने हैं, लेकिन यहाँ जूते नहीं उतारने थे, आगे जाके उतारने थे। और जैसे यहाँ पंजाब में जूतों के लिए स्टार्ट में जगह बनी होती है, टोकन बने होते हैं, वैसा कोई सिलसिला नहीं था यहाँ पे। विज़िटर्स की चूँकि तादाद कम थी, शायद उसके दिनों में ऐसा होता हो, लेकिन ये सहन में तो जूतों समेत ही लोग आ रहे थे, तो हम भी चले गए। और ये यहाँ पे लंगर खाना था, ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये दीवार सारी लंगर खाने की थी। और यहाँ पे जो खुदाम थे ना, वो बार बार मना कर रहे थे कि वीडियो मत बनाएं, लेकिन मैं बाज़ नहीं आई, मैंने फिर भी थोड़ी सी बना ली है। ये जहाँ से बच्चे अंदर एंटर हो रहे हैं, ये ख़वातीन वाली साइड थी लंगर खाने की, और उसी वक्त एक खादिम ने मुझे कहा कि आप अंदर जाएं, लंगर खा लें। लेकिन मैंने कहा पहले मैं मज़ार के अंदर जाऊँगी, फातह ख़्वानी करूँगी, फिर बाद में देखूँगी। तो मज़ार के अंदर ऐसा सिलसिला है कि KP का था ये इलाका, ख़वातीन पर्दा नशीन थी,
اور بہت زیادہ ویڈیو پھر جو ہے نا وہ میں نے خود بھی نہیں بنائی، مناسب نہیں لگ رہا تھا، خواتین کچھ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ بس یہ جو پیچھے سے جو میں نے بیک سائڈ پہ کھڑے ہو کے پکس لی ہیں، ویڈیوز بنائی ہیں، یہی میں نے شامل کی ہیں، باقی میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ اور مزار میں کوئی رینوویشن کا کام بھی چل رہا تھا، فاتح خوانی کی میں نے یہاں پہ، اور اس کے بعد پھر باہر آ گئی ہوں، لنگر میں گئی ہوں۔ لنگر میں خواتین جو ہیں وہ نیچے بیٹھ کے کھانا وانا کھا رہی تھی، وہاں میں نے بالکل کیمرہ نہیں آن کیا کیونکہ بغیر نقاب کے تھیں وہ، اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی۔ تو لنگر میں دال چاول تھے اور دال روٹی تھی، دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی، ٹیسٹ تو میں نے نہیں کی، بہرحال کیسا ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر بھائی نے بنائی ہے یہ ویڈیو، جو ہے یہ اندر مردانہ سائڈ پہ بنی ہوئی ہے، زیادہ بھائی بھی چھت پہ ہی فوکس کرتا رہا ہے۔ اور اس وقت اتنا رش نہیں تھا، لیکن جب ہم آنے لگے تھے تب ظہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اور اس وقت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ اور ہمیں یہاں پر موجود خدام نے بتایا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد یہاں پہ جو سجادہ نشین ہیں اس دربار کے، وہ پتہ نہیں پیر ذوالفقار نام بتایا تھا انہوں نے، یا مجھے اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ پیر صاحب جو ہیں وہ دعا کروائیں گے، تو ان کے لیے آپ لوگ ویٹ کریں۔ تو ہم لوگوں نے چونکہ جانا تھا، اپنے جس کام سے آئے ہوئے تھے اس کے لیے نکلنا تھا، تو پھر دعا کے لیے ہم یہاں پہ نہیں رکے ہیں۔ تو یہ انٹیریئر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑا اچھا خوبصورت انٹیریئر تھا اس کا، مزار کا۔ اور یہ باہر کا احاطہ تھا اس کا، یہ مسجد تھی جو دربار سے ملکہ مساجد ہوتی ہیں، اور ساتھ میں یہ جو پہلے نمبر پہ جگہ دکھائی ہے یہ مہمان خانے تھے، جو عرس کے دنوں میں مہمانوں کو اور مریدین وغیرہ کو ٹھہرانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ بہت اچھی اور خوبصورت پرسکون سی یہ جگہ تھی۔ دنیا کے تمام عبادت گاہیں، خانقاہیں، دربار، مزار بہت ہی پرسکون ہوتے ہیں، اور دیکھ لیجئے یہاں پہ کوئی شرک نہیں ہو رہا تھا، نہ کوئی سجدہ ریز ہو رہا تھا، اور نہ ہی کوئی قبر سے لپٹ کے ایسی ویسی حرکتیں کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے بھی صرف فاتح خوانی کی اور اس کے بعد باہر آ گئے۔ تو یہاں سے اگلی منزل پھر ہماری جو تھی وہ کوہاٹ سٹی تھا۔ 2 بج چکے تھے اور ہمیں بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی، کیونکہ ہم لوگ صبح گھر سے ناشتہ جو کر کے نکلے تھے، اور رستے میں کوئی چپس وغیرہ ہی لیے ہوں گے، ہم نے کولڈ ڈرنک لی ہوگی۔ تو زندہ پیر سے واپسی پہ پھر جو ہے نا وہ یہ اسپین غار شنواری ہمیں دکھائی دیا، یہیں پہ ہم لوگ رک گئے۔ باہر سے یہ اتنا اٹریکٹیو نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب ہم اندر گئے تو بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ان کا جو فیملی ڈائننگ ایریا تھا نا وہ بہت خوبصورت تھا، وہاں پہ بڑی اچھی گرینری تھی اور بہت ہی اچھا سٹنگ کا ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اور حجرہ، اس کو وہاں کے مقامی جو لوگ تھے وہ حجرہ بول رہے تھے، چھوٹے چھوٹے کاٹیجز بنے ہوئے تھے جن کو یہ حجرہ کہہ کے ہمیں بتا رہا تھا کہ آپ وہاں پہ فیملی کو لے جائیے۔ 4 مردوں میں بس ایک خالی ان کے ساتھ میں ہی خاتون تھی، تو انہوں نے کہا جی حجرہ میں لے جائیں، فیملی حجرہ۔ تو جو یہاں پہ ویٹر تھا اس کو بالکل اردو نہیں بولنی آتی تھی، نہ پنجابی، وہ صرف پشتو میں بات کرتا تھا، لیکن پھر جیسے تیسے کر کے اس کو میرے بھائی نے سمجھا دیا اور وہ ہمارا کھانا لے آیا۔ تو نیچے سٹنگ تھی جیسے پشتو روایات میں ہوتی ہے، ٹریڈیشنل پشتو سٹائل کی، تو بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ میل نے تو سکون کا سانس لیا، خاص طور پہ وقاص جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ ڈرائیونگ کر کے آیا تھا تو یہ بہت تھکا ہوا تھا، جاتے ہی لم لیٹ ہو گیا، باقی لوگوں نے بھی ریسٹ کیا۔ تو آدھے پونے گھنٹے بعد کھانا بھی ہمارا آ گیا، اور کھانا بہت بہت مزے کا تھا بھائی۔ میں نے کے پی میں رسالپور سے، مردان سے، پشاور سے اور نوشہرہ سے کھانا کھایا ہوا ہے، لیکن مجھے کبھی بھی وہ مزے کے نہیں لگے، خاص طور پہ رسالپور کے وہ ریور ویو وغیرہ کے بالکل اچھے نہیں تھے، نوشہرہ کے نا کھانے۔ تو مردان میں بھی میرا اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا کھانے کا، یہ سب سے زیادہ مزے کا تھا، جو جتنا میں نے کھانا پٹھانوں کا بنا ہوا کھایا نا، اس میں مجھے یہ سب سے زیادہ مزے کا لگا۔ کابلی پلاؤ کا کیا مزیدار ٹیسٹ تھا، اور کڑاہی بھی بہت ہی شاندار، اور کباب تو بس ایسے ماؤتھ واٹرنگ۔ تو بہرحال بہت سکون سے ہم نے اطمینان سے کھانا کھایا، رج کے کھانا کھایا، کیونکہ شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اور بل بھی بڑا مناسب آیا ہمارا، بڑا اکنامیکل سائز کا بل تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جو ہے نا کہوہ شہوہ پیا، گڑ کے ساتھ انہوں نے کہوہ سرو کیا ہوا تھا، اور پھر نکلے ہم اپنے انہی فیملی فرینڈس کو ڈھونڈنے کے لیے، پوچھتے پوچھاتے بہرحال ہم ان کے گھر تک الحمدللہ پہنچ گئے۔ پھر کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو ہم پہ رحم آ گیا اور ہمارا کوئی وسیلہ بن گیا۔ تو ان کے گھر میں نے بالکل کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ ظاہر ہے تعزیت تھی، اور وہاں پہ ہم 1 ڈیڑھ 2 گھنٹہ بیٹھے ہیں، چائے وغیرہ پی ہے،
اور بہت اصرار وہ لوگ کرتے رہے کہ رات رک جائیں، لیکن پھر ہم لوگ نکل آئے۔ لیٹ نائٹ ہم گھر پہنچے تھے، بہت لیٹ نائٹ، اور پھر اگلے دن ہم نے جناب اپنے جو امرود ہمیں ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے ہمیں پوری ایک پیٹی کوہاٹی امرودوں کی دی ہوئی تھی، وہ نیکسٹ ڈے ہم نے اوپن کیے۔ وہ تب تک تھوڑے خستہ حال ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر امرود کو فوراً سے ان پیک کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہوا لگوانی ہوتی ہے، لیکن بہت مزے کے تھے بھائی، بہت ہی اچھا ذائقہ تھا۔ صحیح سنا تھا کہ کوہاٹ کے امرود بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو میزبان تھے وہ مصر تھے اس بات پہ کہ رکیں ہم ان کے پاس رات، لیکن بس ہم نے پھر واپس لاہور کے لیے اگلے دن رکنا تھا۔ تو بہت ہی اچھا رہا یہ ہمارا سفر۔ سب سے اچھی یہ بات یہ تھی کہ اپنے ان فیملی فرینڈ سے بہت سالوں کے بعد ہماری ملاقات ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے تمام ہمارے دوستوں اور رشتہ داروں کو ہمیں خیریت کے موقعوں پہ ملائے، خوشی کے موقعوں پہ ملائے، ایسے موقع پہ نہیں کہ جہاں پہ آپ کسی کی تعزیت کے لیے گئے ہوں، پھر اور سا معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں اور سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ میں نے کچھ تاخیر سے آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کو شیئر ضرور کروں گی۔ میری یہ ایک بہت اچھی میموری ہے جو ہمیشہ کے لیے میرے پاس سوشل میڈیا پہ محفوظ ہو جائے گی۔ تو بتائیے گا ضرور آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔